إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا آمد کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم تھی، یہ آپ کا مقصد تھا. 23 سالوں میں آپ نے اس دین کو آگے پہنچانے کا حق ادا کیا اور صحابہ کرام سے گواہی لی کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے جو اللہ کی طرف سے امانت تھی، کتاب و سنت دین، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ میری طرف نازل کیا گیا سارے کا سارا میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. کیا آپ اس بات پر گواہی دیتے ہیں؟ تو ایک جمع غفیر تھا صحابہ کرام آپ کے سامنے، سب نے یک زباں ہو کے گواہی دی کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کیا. پھر آپ نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ میری امت جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے میں نے دین اسلام پورے کا پورا پہنچا دیا. پھر آپ نے صحابہ کرام کی ذمہ داری لی کہ اس دین کو جس کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے، سمجھایا ہے اور عملی طور پر سمجھایا ہے،
قرآن کی وضاحت کر دی ہے، حدیث کی وضاحت کر دی ہے، پورے قرآن پہ عمل کر کے دکھلا دیا ہے۔ جو قرآن اور سنت کے اندر اللہ کی مراد ہے اس کو پورا کر دیا۔ ذرا اس جملے پہ بڑی گہرائی تک اس کو سوچیں۔ پورا دین کا نچوڑ اس جملے میں ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیات اور احادیث کی جو مراد تھی اللہ کی وہ میں نے پوری کر دی۔ یعنی جس آیت سے جو اللہ چاہتا تھا، جو اس کی مراد تھی، جو اس کا معنی تھا، جو اس کا مفہوم تھا، جو اس کا عمل تھا، وہ میں نے کر کے دکھا دی۔ ساری آیات کا یہی معنی تھا، یہی تقاضا تھا اللہ کا، یہی مراد تھی اللہ کی جو میں نے پوری کر دی۔ لہذا جس طرح آپ نے مجھے دیکھا ہے اور جس طرح آپ نے مجھ سے سنا ہے، اس کو آپ بغیر اضافے کے، بغیر کمی کے آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص آگے پہنچائے اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو، لہٰذا جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس امانت ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ امانت دار صحابہ کرام، یہ اللہ کی امانت، یہ قرآن اور سنت کی امانت، یہ علم صحیح کی امانت صحابہ کرام کی کندھوں پہ ڈال دی کہ میرے پیغمبر نے حق ادا کر دیا۔ اب آپ آگے اس بات کو، اس علم کو آگے پہنچانا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس امانت کو صحیح معنی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق تھا اس طرح ادا کیا ہے۔ جو الفاظ رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے الفاظ ہو بہو آگے بیان کی، نہ ان الفاظ میں کوئی اضافہ کیا اور نہ ہی کوئی کمی کی۔ جس طرح جو اس کا عمل کا تعلق عمل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، جیسے صحابہ کرام نے دیکھا ویسے عمل کے لحاظ سے بھی، اور اس کو نوٹ کر کے، روایت کر کے، دیکھ کے حضور علیہ السلام کو آگے پوری امانت کے ساتھ پوچھا ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث گواہ کہ اگر نبی علیہ السلام نے غصے میں، جلال میں کسی کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی جملہ کہا ہے تو صحابہ کرام نے اس جملے کو بھی منو ان آگے پیش کیا ہے، حالانکہ اس جملے کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ تھا۔ اگر وہ بیان نہ کرتے تو مفہوم حدیث، جو حدیث کا معنی ہے، مفہوم ہے، ضرورت ہے، وہ الفاظ پہنچا دیتے تو کافی تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے ان الفاظ کو بھی نہیں چھپایا جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کے حق یا ان کے خلاف نکلے۔ اس کی مثال ایک حدیث سے دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کلمہ اسلام پڑھ لے
اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یعنی کلمہ پڑھے خلوص دل کے ساتھ، اس کو سمجھے، اس کی شروط کو پورا کرے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث تھی، رسول اللہ نے بیان کر۔ اب سننے والوں میں صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ اس حدیث کو سن کے وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندہ کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا؟ ان زنا و ان سرق، چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے۔ ایسی جب حدیث کوئی پڑھنے کے بیان ہوتی ہیں یا سنا جاتا ہے تو اس کا غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے اس کا استہزاء مذاق کیا جاتا ہے۔ آیات الہیہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی شاعر کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کا فعل ہے، اور اس کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیارے انداز میں ایک بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی آیات ہی، اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی مذاق کے لیے تمہارے لیے رہ گئی، اور تمہیں کوئی کام نہیں، کسی اور کا مذاق آپ نہیں اڑا سکتے۔ اللہ کی آیات کا، دین کا، احادیث کا غلط استدلال، مذاق، استہزاء، تو اس سے بری طرح لوگ ملوث ہیں، اس میں بچیں۔ تو ان احادیث کا معنی مفہوم وہی بیان کرے اور اتنا ہی رہنے دیں جتنا علماء اس کو بیان کرتے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے وہ زنا کرے، چوری کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب کوئی مذاق کرے اس حدیث کے ساتھ تو کہے کہ مولوی صاحب نے اجازت دے دی، اب ہمیں زنا کرو، ہمیں چوری کرو، جنت ہی جاؤ گے۔ مسئلہ ہوا ہے جی، جمعے پر ہوا ہے، تو یہ ہے اس کے مذاق اور استہزاء کا انداز، اس سے آپ بچیں، پرہیز کریں، حدیث کو حدیث کے رنگ میں سمجھیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ نے جب اللہ کی مراد کے مطابق بیان کیا ہے تو پھر بھی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مراد سے بیان کیا ہے اسی مراد میں لیں، مذاق جہالت والا نہ کریں۔ اس کا معنی جو محدثین نے کیا ہے وہ معنی کیا ہے کہ یہ اس کا معنی اس حدیث کا یہ نہیں ہے کہ بندہ زانی یا چور جہنم میں نہیں جائے، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رحمت کرے تو اس کی مرضی، وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، یا سزا دے جہنم کی صورت میں اور سزا دے کے سال ہاں سال جہنم میں رکھ کے پھر جنت عطا کرے تو اس کی مرضی۔ جنت میں ایک دن وہ شخص جائے گا جو موائل ہوگا، توحید پرست ہوگا، کبائر کی سزا بھگت کے جائے یا اللہ کی رحمت اس کو معاف فرما دے۔ تو حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے زنا کرے، چوری کرے، وہ جنت میں جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، باویں زنا کرے باویں چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حیرانگی سے پوچھا ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے پھر بھی وہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر تیرا ناک خاک میں مل جائے، تیرا ناک خاک آلود ہو۔ یہ رسول اللہ کا انداز تھا، عرب میں یہ جملہ بولا جاتا تھا، کسی کو ڈانٹنا ہوتا یا سخت بات کہنا ہوتا تو فرمایا تیرا ناک خاک میں مل جائے وہ جنت میں جائے۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے اس حدیث پر کہ اگر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن رہے تھے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تو بعد
جب اس حدیث کو وہ آگے بیان کر رہے تھے تابعین تک، اپنے شاگردوں تک، اگر وہ کہہ دیتے کہ نبی علیہ السلام کی محفل میں موجود تھا، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، میں نے 3 مرتبہ عرض کی ان زنا و ان سرقہ، چاہے زنا کرے یا چوری کرے، رسول اللہ نے فرمایا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کی، آپ نے پھر فرمایا جنت میں جائے گا۔ میں نے تیسری مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، حضور نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں دین پہنچ گیا تھا، حدیث پہنچ گئی تھی، جو مراد حدیث ہے وہ پہنچ گئی۔ کوئی اس دین کا اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی اتنے الفاظ بیان کر دینے سے۔ لیکن سیدنا ابو ذر جب بھی حدیث بیان کرتے یہ الفاظ کہتے، حضور نے فرمایا تیرا ناک خاک میں مل جائے۔ یہ الفاظ اگر بیان نہ کرتے، غصے والے الفاظ، جلال والے الفاظ، تنبیہ والے الفاظ، ڈانٹنے والے الفاظ اگر یہ بیان نہ کرتے تو حدیث کا مفہوم معنی دین پہنچ گیا تھا۔ ان صحابی کا وہ الفاظ بھی ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے الفاظ ہیں اور اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، صحابہ بیان کرتے تھے۔ تو دین ہم تک ایسے پہنچا ہے، اللہ نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل امانت دار تھا، جبریل امین کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری امانت کے ساتھ رسول اللہ تک پہنچایا۔ رسول اللہ پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ آپ امانت دار ہیں، امین ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے حق دین پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام تھے، ان کے کندھوں پہ ذمہ داری کو ڈالا گیا، انہیں پوری امانت داری کے ساتھ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ایک ایک ادا، حتیٰ کہ ذرا اس ایک حدیث کی طرف اشارہ کر، سیدہ کائنات ام جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی آدھی رات کا وقت ہے، میرا اجرا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور نماز تہجد پڑھی میرے اجرے میں، میں آپ کے سامنے اندھیرے میں لیٹی ہوئی تھی، تو رسول اللہ اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے تہجد کے بعد جب دوران تہجد جب حضور سجدے میں آتے، سجدے کی طرف زمین پر آتے، تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی، اندھیرا تھا، تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو میرے جسم کے ساتھ لگاتے تاکہ میں اپنے پیروں کو، اپنے وجود کو کلوز کر لوں، پیچھے کر لوں، رسول اللہ وہاں آسانی سے سجدہ کر لیں، آپ کے لیے جگہ سامنے سے خالی کر دوں۔ اندھیرا تھا، حضور میرے جسم کے ساتھ اپنی انگلیاں لگاتے۔ تو اب صحابہ کے محدثین نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کی اندھیرے کے رات میں انگلیاں سیدہ کائنات کے جسم سے ٹکرائی ہے، اللہ نے وہ بھی چھپنے نہیں دی۔ اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، گھر بھی تھا، حجرہ بھی تھا، میاں بیوی کے اندر کے حالات و معاملات تھے، اس کو بھی اللہ نے دین کے طور پہ محفوظ کر کے ہم تک دین کی روشنی میں وہ بات پہنچا دی ہے جو اندھیروں میں 1400 سال پہلے ایک عمل ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اتنی امانت، دیانت کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آگے بڑھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام تک یہ دین پہنچے، انہوں نے دین کو لیا، محفوظ کیا۔ جب سمجھا کہ حافظے میں کمزوری واقع ہونے لگی ہے، لوگ پھیلنے لگے ہیں، صحابہ کرام دنیا سے اٹھنے لگے ہیں، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی محفل اجل مجلس کو اختیار کیا، یہ دنیا میں پھیل رہے ہیں،
ادھر ادھر آپس میں ملاقاتیں کم ہو جائیں گی اور حافظوں کی وہ کیفیت نہیں رہی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک ایک صحابی سے مل کے دین کو اکٹھا کر لیں، کہیں یہ امانت رہ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ تابعین نے قلم اٹھائے، صحابہ کرام سے مسودے لیے، جو ان کے پاس لکھے ہوئے تھے وہ چیزیں لیں، جو ان کی ذہنوں میں محفوظ تھیں وہ لیں، جو ان کی آنکھوں اور سینے میں محفوظ تھے راز وہ لیے، ایک ایک چیز کو لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے احادیث کی کتابیں منظر عام پر آج بھی موجود ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ ذخیرہ کتابوں میں آج محفوظ ہے، لیکن پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اس کی انہیں اپنے ذمے لیا ہے کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی امانت ہے کتاب و سنت، اس کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں گے، موجود رکھیں گے، اور یہ منوان محفوظ رہے گی، حتیٰ کہ آپ حوض کوثر پر ہوں گے تو آپ کی یہ دونوں امانتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اے میرے رسول، یہ دین ہم نے آج تک دنیا میں محفوظ رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ دین محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ 30 پارے قرآن کے ہی نازل ہوئے، 40 نہیں تھے، کتنے تھے؟ 30 ہی تھے، اور ان پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو بعد میں داخل کی گئی ہو یا اس میں سے نکال دی گئی ہو، پورے کا پورا قرآن وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآن آج 1450 سال کا سفر کر کے ہماری اولادوں کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا؟ اگر وہی ہے اور یقیناً وہی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کن سینوں سے آیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے سینوں سے یہ محفوظ ہے اور نکلتا آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ ذرا تلاش کریں، اپنے دل و دماغ پر تھوڑا سا وزن ڈالیں۔ مسجد میں آپ ہیں، خطبہ جمعہ میں ہیں، امانت داری کے ساتھ تھوڑا سا وزن ڈالیں اپنے دماغ پر کہ 1400 سال ہو بہو وہی قرآن جو رسول اللہ پر اترا تھا آج ہمارے تک پہنچا۔ یہ سائنسدانوں کی محنت ہے، یہ حکمرانوں کی محنت ہے، یہ سیاستدانوں کی محنت ہے، یہ تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے، دکانداروں نے یہ لائے۔ کون سا طبقہ ہے، کون سا گروہ ہے 1400 سال میں جس نے قرآن کے لفظ کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا اور تمہارے آج بھی اولادوں کی سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کو تلاش کریں، وہ کون سا طبقہ ہے، اس گروہ کو تلاش کریں۔ وہ کتنا بہترین طبقہ ہوگا اور کتنا امانتدار طبقہ ہوگا جس نے ایک لفظ بھی بدلنے نہیں دیا، اور قرآن تیرے سینوں تک، تیری اولاد کے سینوں تک، تیری بچیوں کے سینوں تک، تیرے بچوں کے سینوں تک، تمہارے اپنے سینوں تک جس طبقے جس گروہ نے قرآن پہنچایا ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کو امانت داری کے ساتھ تلاش کرے۔ وہ کون طبقہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے ادارے؟ اس پہ ذرا کبھی غور کیا کریں۔ تمہاری درسی کتابیں تو ہر حکومت بدلتی ہے، یہ نصاب ٹھیک نہیں، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک نہیں، آج تک ایک نصاب پر پورا ملک 74 سال ہو گئے متفق نہیں ہو پایا کہ کون سی کتاب ہمیں پڑھانی ہے۔
کس چیز کی اس قوم کو ضرورت ہے؟ ہر حکومت آتی ہے، بدلتی ہے، کتابیں بدلتی ہے، درس کتابیں بدلتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سبق سیکھنی ہے، یہ آنا چاہیے، وہ آنا چاہیے، کچھ نکالتے ہیں، کچھ داخل کرتے ہیں۔ وہ طبقہ جس نے 1400 سال تک ایک امانت کو سنبھال کے رکھا، نہ قرآن کی آیت کو آگے ہونے دیا، نہ مصطفیٰ کی حدیث کے الفاظ کو بدلنے دیا، وہ ہے یہ وہ علماء طبقہ، یہ ہیں وہ مدارس، یہ ہیں وہ مراکز، یہ ہیں وہ خیر کی جناب خیر گاہیں، جہاں سے امت کو خیر، نیکی، تقوی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پردہ، غیرت، عزت، لین دین، معاملات، نکاح، طلاق، ایک ہی مسئلہ شریعت کا جس طبقے نے رہنمائی کی ہے، یہ وہ طبقہ۔ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ سیاسی ترقی نہیں تھی، زمانہ چل رہا تھا، سائنس ترقی کر گئی، زمانہ چل رہا ہے، اور ترق جائے گی، زمانہ چلتا رہے گا، اور آگے بڑھے گی، اور چلتا رہے گا۔ ہلاکت کے سامان بھی جہاں سائنس نے ترقی کی ہے، وہاں ہلاکت کے سامان بھی دی ہے۔ اور میں حیران ہوا، اگلے دن سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آڈیو خطاب کہیں نیٹ پر محفوظ تھا، کسی ساتھی نے وہ سنا دیا، ان کے الفاظ، خطبہ تھا، کوئی واعظ تھا، تو سائنس کی ترقی پر اس دور میں وہ بات کر رہے تھے، تو وہ بڑی انہوں نے پیاری بات جو کہی وہ آپ کے سننے کے لائق۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، کہتے ہیں واقعی بہت ترقی کر لی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس نے بہت ترقی کی ہے، بہت آگے بڑھے، لیکن میں پوچھتا ہوں، سید غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں، اگر بندے کی ٹانگ کٹ جائے، الگ ہو جائے، جسم سے کٹ جائے، تو کیا اس کو دوبارہ اسی پاؤں کے ساتھ جوڑنے پر سائنس ترقی کر گئی ہے؟ فرماتے ہیں جواب نفی میں ہے۔ اگر کوئی اندھا ہو، مادر ساتھ اندھا ہو، کوئی ایسی ترقی کر گئی ہے کہ وہی آنکھ ٹھیک کر لے، کوئی ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ کسی کا باپ پیارا فوت ہو جائے تو اس کو واپس لایا جائے، ساری دنیا جو ہے سن رہی ہے خاموش۔ فرمایا پھر ترقی کیا کی ہے بھائیو؟ ایٹم تیار کیا ہے، ہماری تباہی کے سامان تو بہت بنا دیے ہیں، ہماری آبادی کے سامان تو آج بھی قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں۔ قرآن و سنت کے قریب آؤ، یہ وہ طبقہ ہے جس نے قرآن و سنت کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ وہ خیر کے لوگ ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجیے، جس بات پر میں بات آگے لانا چاہتا ہوں کہ مدارس کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے میں اللہ کی رحمت، یہ نعمت، جن ممالک میں یہ نہیں ہے، ان ممالک کی حالات جا کے دیکھیں، وہ مسلمان ممالک ہوں یا کفار کے ممالک ہوں، جہاں یہ نہیں ہے وہاں کا کلچر جا کے دیکھیں، اور جہاں یہ موجود ہے وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں۔ اللہ کی رحمت ہے، جس ملک میں یہ مدارس موجود ہے، لیکن مدارس کو معاشرے کے ذہنوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے آج نہیں، یہ کتنے سو سال پہلے کا یہ سلسلہ جاری ہے، جو میں پوری اپنی بصیرت سے سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو نظریہ
لانچ کیا گیا، رائج کیا گیا، پھیلایا گیا، وہ یہ تھا کہ وہ علماء اور وہ خطبہ، وہ مدرسین جو تنخواہ لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مدارس کے خلاف یہ سب سے پہلے پراپیگنڈا لایا گیا، اس بات کو پھیلایا گیا۔ وہ کس حد تک یہ کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے پوری جماعت بنائی گئی، کھڑی کی گئی، جس کا نام جماعت المسلمین کراچی سے اس کو آغاز کرایا گیا۔ اس کو مشن دیا گیا کہ آپ نے پورے ملک میں یہ بات پھیلانی ہے، آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے۔ یہ مسلمان ہیں، آیات و حدیث کے بغیر تو یہ نہیں مانیں گے علماء، لہذا آیات پڑھیے، حدیث پڑھیے، تاکہ یہ لوگ گمراہ ہوں اور لوگ رائے راہ سے ہٹیں اور لوگ ان مدارس کی طرف رخ ختم کریں، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے یہ جو تنخواہ لیتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا معنی کہ ائمہ کے پیچھے نماز نہیں، خطبہ کے پیچھے نماز نہیں، مدرسین کے پیچھے نماز نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر یہ مدارس کے بند کرنے کا ایک ایسا یعنی ذہن بنایا گیا تھا، یا ایسا ایک ناسور چھوڑا گیا تھا تاکہ اس سے مدارس کا نقصان۔ آیات پیش کی گئی، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آیات کا معنی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے آیات ڈھونڈی، تلاش کی کہ کن آیات سے یہ مسئلہ کشید کیا جا سکتا ہے، کھینچا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، وہ پیش کیا اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ جو ان کا معنی مفہوم تھا اس کو بدلا گیا اور یہ بات پھیلائی گئی، اور ہر ضلع میں اور آپ پورے ملک میں پھیلائی گئی۔ جبکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، بخاری کی حدیث، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے نفس کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں، آپ سے نکاح چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس وقت نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میری بیویاں موجود ہے، مزید نکاح کی مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہو جاؤں، آپ کے حرم میں آ جاؤں۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا، آپ کی حاجت نہیں ہے، نکاح نہیں چاہتے آپ، تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ رسول اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اس سے نکاح کر دیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ آپ نے فرمایا میں نکاح کرنا چاہتے ہو تو کوئی چیز لے آؤ۔ صحابی اٹھا، گھر گیا، واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی چیز تو ہونا، اس کو اقمار دینا ہے، اس نے آخر تیرے عقد میں آنا ہے، تیرے نکاح میں آنا ہے، کوئی چیز تو اس کو تو دے گا تو آئے گی نا۔ یا رسول اللہ میرے گھر تو کچھ نہیں۔ فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی صحیح کچھ تو لے آ، سونا چاندی نہیں ہے تو کوئی لوہا تو ہوگا نا، لوہے کی انگوٹھی دے دے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ اب اندازہ کریں کتنا گھر ہوگا، لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ قال قضا و قضا، یا رسول اللہ فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت یاد ہے۔ وہ گنتا جا رہا ہے، خاموش نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ وہ بھی جانتا، وہ بھی زبانی یاد ہے، وہ سورت بھی یاد ہے، وہ بھی سورت یاد ہے، وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا جتنا قرآن تجھے یاد ہے نا، یہ سارا قرآن تو نے اپنی بیوی کو پڑھانا ہے، میں محمد اس کے عوض آپ کا نکاح کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو بیوی کو تعلیم دے گا، جو اس کو تو وقت دے گا، اس کا جو معاوضہ ہوگا وہ تیرا کیا بنتا جائے گا؟ حکمہ۔ اور حدیث ہے صحیح البخاری میں، صحابی نے دم کیا، انہوں نے بکریاں دی، رسول اللہ نے اس کو قبول کیا، صحابہ کرام نے قبول کیا۔ پوچھا کیا پڑھا تھا؟ یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو مزدوریوں کے باب میں لائے۔ یہ ہوتا ہے فام، یہ ہوتا ہے مراد رسول، یہ ہوتا ہے مراد الہی۔ حدیث تھی دم کی، امام بخاری کہاں لائے؟ مزدوریوں کے باب میں۔
جہاں مزدوروں کے حقوق لکھے، مزدوروں کے باب لکھا، مزدوروں کے مسائل لکھے، وہاں یہ حدیث لا کے ثابت کیا کہ اس پر بھی مزدوری لی جا سکتی۔ یہ وہ تھا فہم جس کو چھوڑ کے یہ گمراہ کون نظریہ پھیلایا گیا کہ ان پر نہیں، مدارس جو ہے نا، مدارس جو ہے ان میں تنخواہ لینا یہ حرام ہے، جرم ہے۔ حتیٰ کہ اپنے کانوں سے ان لوگوں سے سنا، ان لوگوں نے کہا، ان کو کہا بھائی بیت اللہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں امام ہوتے ہیں، وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ پتہ جواب میں کہتے ہیں اسی اتھے بھی جا کے نہیں پڑھتے، انہاں پیچھے ہم نہیں پڑھتے، جو بھی تنخواہ لیں ہم نہیں پڑھتے۔ تو یہ جرت، یہ ہمت، یہ جملے، یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہاں بھی جا کے نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ بیت اللہ میں جماعت ہو رہی ہو اور آپ لیٹرین میں وقت گزار رہے ہو، اس سے بڑی دھتکار کیا ہے اس شخص گمراہ کن بندے کے لیے جو کہتا ہے کہ میری کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھٹکار ہے، دھتکار ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ نے سزا دے دی ہے کہ میرے گھر میں بھی آگے تجھے نماز کی توفیق دوں جماعت کے ساتھ، جس طرح تو دنیا میں ٹوٹ کے اپنے ملک میں جماعتوں سے ٹوٹ کے رہا نا، اسی طرح تجھے بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ ملنے دوں، تو پھر میری قدرت، میرا حکم اللہ نے نہیں جڑنے دیا وہاں پر۔ حدیث ہے صحیح البخاری، کتاب الطب میں ہے، کتاب الاجارہ میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پکیزہ، سب سے بہترین، سب سے زیادہ حقدار جس پر آپ مزدوری لینے کے ہیں وہ مزدوری کس پر ہے؟ کتاب اللہ، کہ اللہ کا قرآن پڑھا کے مزدوری لے، قرآن کے لیے وقت خرچ کرے۔ قرآن کے لیے وقت تو دینا ہے نا، آپ نے وکالت کو دیں، عدالت کو دیں، وقت آپ نے دینا ہے، مزدوری کو دیں، سڑک کو دیں، کاروبار کو دیں، تجارت کو دیں، ملازمت کو دیں، وقت دینا ہے نا آپ نے۔ فرمایا قرآن کو دے دیں تو وہ بہترین پکیزہ مزدوری ہوگی کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، وقت دے کے ہی پیسے لینا ہے نا۔ اور امام بخاری کے فام پہ قربان نے یہیں لائے، اسی باب میں نا ایک بڑی پیاری بات لائے۔ فرماتے ہیں جو لوگ اندازہ لگاتے تھے نا، ان کی اجرت اندازہ ہوتا تھا کہ ایک بندے نے کاروبار کرنا ہے، باغات کا باغ یا اناج کا دانے لینے ہیں، گندم لینی ہے، جو لینے ہیں، کوئی اور مکئی وغیرہ لینی ہے، آپ نے کوئی چیز لینی۔ اب آپ کو نہیں پتہ کاروبار کا کہ اتنے ایکڑ میں مکی کی یہ پوزیشن ہے، گندم کی یہ پوزیشن ہے، کتنی اس سے آمدن ہوگی، بندے کو نہیں پتہ۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ کسی اندازہ لگانے والے کو لے آئے، وہ اس کو کہے گا بھائی اس پوزیشن میں مکی، اس پوزیشن میں گندم ہو تو اتنے من یہ نکلے گی، تو وہ پیسے لیتا، وہ اندازے کے کیا لیتا؟ پیسے۔ وہ وہاں جاتا، اندازہ لگاتا، وہ اسے سودے کا خود طے کرتے، لیکن اندازے کا یہ پیسہ لیتا۔ امام بخاری اس باب میں یہ حدیث لا کے فرماتے ہیں جب اندازہ لگانے والا وقت دے کے پیسے لے سکتا ہے تو قرآن کے لیے وقت دینے والا پیسے کیوں نہیں لے سکتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، پیسے فرماتے ہیں قرآن کی اجرت نہیں، یہ وقت کی اجرت، وہ وقت جو قرآن پر، دین پر، شریعت پر وقف کیا، اس وقت کا، پابندی کا آپ کی اجرت، اس پر جب یہ مغالطہ دور ہوا، مدارس کوئی کتنی مشکلات سے گزرے، کتنی مشکلات سے گزرے، پھر یہ سارے طریقے اس ملک میں آزمائے گئے۔ جب یہ ناکام ہوا، لوگوں نے اس کی رسپیکٹ نہ کی، اس کو فوقیت نہ دی، اس مغالطے کو قبول نہ کیا، تو پھر کہنے لگے کوئی آگے سر جوڑو، مدارس تو نہیں روکے۔ کراچی میں جماعت المسلمین کی مساجد کچھ عرصہ پہلے سروے کیا تھا علماء نے، تو 18 تھے کراچی شہر میں اس نظریے کے حامل لوگ
کہ تنخواہ کے بغیر نماز پڑھانی ہے، تنخواہ کے بغیر امامت کروانی ہے، تنخواہ کے بغیر خطبہ دینا ہے، تنخواہ کے بغیر جماعت کروانی ہے، تنخواہ کے بغیر مدارس چلانے. تو اللہ کی فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس عقیدے پر قائم رہ کے پورے ملک میں ایک مدرسہ بھی قائم نہیں ہو سکا، آج تک نہیں قائم. پھر 18 مساجد تھی کراچی میں، سروے کیا علماء نے، ایک مسجد میں گئے، 18 میں سے 17 مساجد ایسی تھیں جہاں نماز بھی 5 وقت نہیں ہوتی تھی. کون آئے اور اذان دے وقت پہ، کون آئے آ کے جماعت کرائے وقت پہ. یہ تو یہی طبقہ ہے بیچارہ جو 5 ٹائم اذان وقت پہ دیتا ہے، وقت پہ جماعت کراتا ہے، وقت پہ جنازے پڑھاتا ہے، وقت پہ نکاح پڑھاتا ہے، وقت پہ کانوں میں اذان کہنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وقت پہ سارے معاملات کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وقت پہ افطاری کرواتا ہے، وقت پہ سحری کے روزے جناب بند کرواتا ہے، وقت پہ حج کے خطبے دیتا ہے، وقت پر سارے اعمال سرزد کے جناب پوری امت کے سامنے ایک نظام الاوقات کی پابندی کر کے دکھاتا ہے. یہ منظم ترین طبقہ ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑی نے اور اس لڑی کے ائمہ نے، محدثین نے کی ہے، جن کے ذمہ پر، جن کے کندھوں پر رسول اللہ کی امانت. کتنی شادیاں ہیں جہاں علماء بیٹھے ہوتے رجسٹر لے کے، براتیں لیٹ ہوتی. کتنے جنازے ہیں جہاں عالم آگے پہنچا ہوتا ہے، پیچھے لوگ کہتے ہیں جی رک جاؤ برادری آ رہی ہے. وہ کون سا طبقہ ہے جو آگے بیٹھا ہے؟ لیکن اس طبقے کو بدنام کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے جس کو اختیار نہیں کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں، حالات و واقعات کو جانتے ہیں، میڈیا کو جانتے ہیں، لیکن یہ پاکیزہ سٹیج ہے، جمعے کا ماحول ہے، میں مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اسی گزشتہ ہفتے میں ایک عالم سجدے میں فوت ہوا. نماز پڑھتے پڑھتے کہاں فوت ہوا؟ سجدے میں. کہاں ہے وہ میڈیا؟ کہاں ہے وہ اخبارات؟ کہاں ہے وہ ہر وقت ٹچ موبائل استعمال کرنے والے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ ہر وقت؟ کیوں نہیں اس بات کو چھالا گیا، کیوں نہیں بیان کیا گیا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات اٹھتی کہ ایسا طبقہ بھی ہے جو نماز میں سجدے میں فوت ہو رہا. اسی ہفتے میں ایک عالم درس قرآن دیتا فوت ہوا. مسلک کا تذکرہ نہیں کر رہا، مطلقاً تذکرہ کر رہا. ایک استاذ درس قرآن دے رہا ہے، قرآن درس دیتے دیتے دل کی حرکت بند ہوئی، وہیں فوت ہو گئے. کیوں نہیں تذکرہ ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ نیکی کا، پرسائی کا، تقوی کا، زہد کا، للہیت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ گناہوں کو جو اچھالا جاتا ہے، جس پر حدیث ہے من ستر مسلمن، گناہوں کو اچھالا جاتا ہے، فحشی کو اچھالا جاتا ہے، بے حیائی کو اچھالا جاتا ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ نیک طبقہ، اعلیٰ طبقہ، مدارس کا طبقہ، علماء کا طبقہ ذلیل و رسوا ہو، شرمندہ ہو عوام کے سامنے جانے. اس کے پیچھے پورا ایک لبرلزم اور پوری ایک سوچ اور ایک پوری یہودیت موجود ہے جو اس طبقے کو بدنام کرنا چاہتی تاکہ یہ لوگوں کی نظروں سے گریں. اس چیز کو کیوں نہیں؟ کتنے مثالیں پیش کی جا سکتی ہے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، جس بیماری میں تھے بے ہوشی میں چلے گئے. حدیث 70 سال کے قریب حدیث پڑھاتے پڑھاتے بے ہوشی میں چلے گئے. جب بے ہوشی میں گئے، لاہور داخل ہوئے اسپتال میں، ڈاکٹر حیران تھے، پریشان تھے. ڈاکٹر نے لکھا رپورٹ میں کہ میں نے آج تک پوری زندگی میں کوئی مریض نہیں دیکھا جو اس مرض میں بے ہوش ہوا ہو، اس کا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو، سوائے اس شخص کے اس کا چہرہ اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح یہ زندہ اور جاگتا بیٹھا. چہرہ چمک دمک موجود ہے. کیوں نہیں بیان ہوا؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر خواجہ محمد قاسم رحمہ اللہ گجرانوالہ سے جمعے کا خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھانے لگے، سجدے کے اندر ہی جان پرواز کر گئی. کیوں نہیں تذکرہ ہوتا؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جامعہ میں، اسی جامعہ میں حافظ زبیر لسی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں اپنے میں اسے اٹھے،
صحیح البخاری کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور گرے اور بے ہوش ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سینے سے بخاری تھی، کیوں نہیں بیان ہوا؟ ذکر خیر کیوں نہیں ہوتا؟ منکرات کو کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ اور پھر بھی میں کہا کرتا ہوں، چاہو کسی بھی جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، جیل کے ذمہ دار کے پاس، جیلر کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں، یا حدود کے کیس میں جو لوگ بند ہیں، قید ہے، سزا کے اندر ہے، بتایا جائے ان میں مدارس کے لوگ کتنے ہیں اور دوسرے اداروں کے لوگ کتنے ہیں؟ کیا سارے جیلر جتنے جیلوں میں بند ہیں، جیل کے اندر قید ہے، سارے علماء ہیں؟ علماء ہی ہے ہوگے؟ کیوں اچھالا جاتا ہے؟ کیوں مدارس کو ذہنوں سے گرایا جاتا ہے؟ سکول کا کوئی استاذ گناہ کرے تو اس کو انسان کے طور پہ لیا جاتا ہے، کوئی کالج کا پروفیسر گناہ کرے تو انسان کے طور پہ لیا جاتا ہے، کوئی تاجر گناہ کرے انسان کے طور پہ لیا جاتا ہے، جب کوئی سیاستدان گناہ کرے تو شخصی گناہ اس کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ جب مدارس کے اندر رہنے والا کوئی شخص گناہ کر بیٹھے تو کیا ان کو مدارس کے طور پہ کیوں لیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ مدارس کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ اگر اجازت ہو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اس کی بیوی نے کیا لکھا تھا؟ سابقہ بیوی نے، اس کو نہیں اچھالا جاتا؟ علماء کے کردار کشی کیوں کی جاتی ہے؟ کسی ایک گناہ گار کی وجہ سے۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو پھر وزیر اعظم تو نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم تو ہٹا دینا چاہیے، وزیر اعظم یہ تو سیٹ ہی گندی ہو گئی کیونکہ اس لیے فلاں نے یہ لکھ دیا، اس کو تو نہیں ہٹایا جاتا، اس کے خلاف تو پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ معصوم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک بام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے مدارس خیر کے قلعے، گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کا قصور نہیں، مدارس کا قصور نہیں، تربیت کا قصور نہیں، پڑھائی کا قصور نہیں، علماء کا قصور نہیں، اس شعبے کا قصور نہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو کہتے ہو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جب گناہ ہوتا ہے ایک طبقے سے تو اس گناہ کی وجہ سے اس طبقے کو بدنام کیوں کیا جاتا؟ کہتے ہیں دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جب یہودی کرے تو کوئی مذہب، کہتے ہیں جی کوئی مذہب نہیں ہوتا، عیسائی کرے کوئی نہیں ہوتا، ہندو دہشت گردی کرے اس کا کوئی قصور جنا مذہب نہیں ہوتا، مسلمان کرے تو کہتے ہیں یہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو جہاں سارے طبقوں کے لوگ گناہ کریں، گناہ ان سے ہو جائے تو شخصی گناہ ہو، اور مدارس کا جب گناہ کر کوئی کسی کا گناہ گرفت میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ مدارس کا قصور کیوں ہے؟ مدارس کے اندر تو احادیث رسول پڑھائی جا رہی ہے، کتاب الحدود کو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی عذاب کو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی گرفت کو پڑھایا جا رہا ہے، گناہوں کی سزا کے انجام کو پڑھایا جا رہا ہے، دنیا و آخرت میں جو اس کی سزا ہوگی اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی رب کی پکڑ اور گناہ سے جناب آگے بغاوت کر جائے تو اس میں مدارس کا قصور نہیں ہوتا، اس میں اس شخص کا اس کے کردار کا قصور ہوتا ہے۔ مدارس آج بھی خیر کی چھاونیاں ہے اور یہ قیامت تک خیر کے ادارے قائم رہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ گزشتہ جمعے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کو ترجیح دیں سارے معاملات پر۔ یاد رکھے قرآن پاک میں اشارہ موجود، گزشتہ جمعے بھی بات ہوئی جس پر کچھ ساتھیوں کو ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کسی خاص شخص کو نشانہ بنایا۔ اس ممبر کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، دین کی بات ہو، سب کے برابر کی بات ہو، کسی شخص کو نشانہ بنانا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ اشارہ کرتا ہوں قرآن پاک میں سورۃ القلم پڑھیں، نون والقلم وما یسطرون کو پڑھیں، ان کا باب
صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ صدقہ کرتا ہوگا، خیرات ہوگا تو کرتا ہوگا تو مسلمان ہوگا نا۔ ذکر قرآن میں ہے نا، سورۃ القلم میں ہے نا، 29ویں پارے میں ہے۔ باپ صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے جوان ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا باپ غلطی کرتا تھا، کیوں خرچ کرتا تھا، اتنا خرچ کیوں کرتا تھا کہ سارے فقراء کو، مساکین کو آواز دے دیتا، آ جاؤ آج کٹائی کا دن ہے، میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا۔ وہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ زمین کی آبادی کے لیے، زرخیزی کے لیے بیچ کے اس پر زمین پہ خرچ کے لیے، ایک حصہ غریبوں کو وہیں سے دے دیتا تھا۔ باپ تو ہمارا نعوذ باللہ بے وقوف تھا۔ ہم نہیں دیں گے، باپ کی روش پہ نہیں چلیں گے۔ یہاں تو باپوں کی، والدین کی روش کو بدلا جاتا ہے۔ کیا والدین ہمارے، بزرگ ہمارے مساجد اور مدارس کی ترجیح نہیں دیتے تھے؟ کیا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، یا آگے کیوں جاتا ہوں میں، اپنی مسجد کا تذکرہ کرتا ہوں، اپنے مدرسے کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے وہ بزرگ جو آج ہم میں نہیں ہیں، کیا وہ اس مسجد اور مدرسے کے بانی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اس پر قربانی نہیں دی، وقت نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا؟ ہم پہ اولاد ہونے کی نصیب، روحانی اور جسمانی اولاد، کچھ روحانی بیٹھی ہے، کچھ جسمانی بیٹھی۔ کیا ہماری روحانی اور جسمانی اولاد کا یہ حق نہیں کہ اس بوٹے کو ہم سوکھنے نہ دیں، اس کو اور آباد کریں، اس کو اور آگے بڑھائیں؟ آج اسکول تک ہے تو یونیورسٹی تک لے جائیں، اس کو آگے بڑھائیں، جماعت کی، مسلک کی، منہج کی ضرورت کے مطابق آگے بڑھیں۔ اس لیے اس درد کے تحت بولا جاتا ہے، اس درد کو سمجھیے، جانیے، پہچانیے۔ اگر دل میں کوئی میل کچیل ہے تو اس کو نکالیے۔ اگر ممبر پر کھڑا ہونے والا شخص میل کچیل رکھ کے کسی شخص کو، کسی بزرگ کو، کسی جوان کو، کسی ساتھی کو، کسی دوست کو نشانہ بنا کے گفتگو کرتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس کو ممبر پہ چڑھنے اور کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں۔ ہاں، اگر وہ سمجھانا چاہے گا، میری ذمہ داری ہے تو مجمل بات کروں، سب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے کروں۔ اگر کوئی بات کسی خاص شخص کے ساتھ ہے اس کو تنہائی میں کروں۔ یہ خیرخواہی ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ عوام میں، اجتماع میں، جمعے میں کسی کو پریشان کروں اور ذلیل کروں، ایسا مسلمان سے، عالم سے اور مقرر سے اور خطیب سے اور ممبر پہ کھڑے ہونے والے شخص سے ایسی توقع نہ رکھیے۔ اگر رکھتا ہے وہ بندہ، یعنی اگر خطیب ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، اپنی حیثیت کو نہیں جانتا، اپنی حیثیت سے گر کے وہ یہ بات کرتا ہے۔ جو خطیب ممبر پہ ہوتا ہے وہ روحانی باپ اور روحانی بھائی کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہی معالج ہی بیمار ہو، اگر اصلاح کرنے والا ہی بیمار ہو، جغلی کا، غیبت کا، تعصب کا، تشدد کا اور بغض کا، عناد کا، کینے کا بھر کے ممبر پہ کھڑا ہو تو کیا فائدہ ہے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے وعد و نصیحت کرنے کا؟ پڑھیے سورۃ القلم، بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ آج رات کو پھل اکھیڑیں گے، توڑیں گے، رات کو جائیں گے، پھل توڑیں گے، غریبوں کو نہیں پتہ چلے گا، سویرے آئیں گے پھل خارا ختم ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، غریب دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج واردات کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، پھر واردات ہوئی، قرآن نے بیان کی، جب چلے تو نیت ہم نے دیکھ لی تھی۔ ایک بھائی سمجھاتا رہا، باپ حق پر تھا، باپ ٹھیک تھا، صدقہ دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، باپ کی روایت کو نہیں بدلنا چاہیے، باپ کی طریقے کو نہیں بدلنا چاہیے۔ درمیانہ سمجھاتا رہا، وہ نہ سمجھے۔ بڑا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، کہنے چھوڑ یار تو ویسے ہی مولوی بنا کرتا ہے، چھوڑ اس کام کو۔ آج ہم واردات کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، کون ہوتے ہیں ایک حصہ لینے والے؟ مزدوری ہم کریں، محنت ہم کریں، حل ہم جو ہے، پانی ہم لگائیں، دکھ سکھ ہم اٹھائیں، لینے کے لیے یہ آ جائیں، نہیں آنے دیتے۔ کوئی چیز بچی تو دے دیں گے، نہیں بچی تو نہیں دیں گے، لیکن یہاں حصہ پورا دیں، اتنا نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب تینوں آئے نا باغ پر کھڑے ہیں، باغ تو ہے ہی کوئی، باغ کے کنارے کھڑے ہیں، باغ ہے ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ راہ نہیں بھول گیا، اے ساڑا ہے، ساڑی زمین تے نہیں۔ درمیانہ کہنے لگا زمین ساڑی ہے، یہ جیڑا باغ ہے اللہ نے چوک لیا۔ اللہ نے آگ کے بگولے بھیج کے باغ کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے وہاں پھینک دیا کہ وہاں نشان ہی مٹا کے رکھ دیا۔ نقصان کیوں نہیں ہوتا؟
نقصان ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کی روایت کو، مرکز کو، منہج کو، آنکھ کو، حیثیت کو تبدیل کرنے سے اللہ کی گرفت کو پکڑا تھا۔ قرآن میں آئیے اس کی طرف، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہمارے جملہ ذہن میں یاد کروایا گیا ہے، جس کا رد ہو رہا تھا کہ پہلے اپنے معاملات ہیں، مدرسہ بعد میں نہیں، مدرسہ بعد میں نہیں، مدرسہ پہلے ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ روح کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ جنت کا مسئلہ ہے، یہ ساتھ ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ ترکہ رسول ہے، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی عملی تصویر مدارس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دین محفوظ رہے گا، یا اللہ کیسے محفوظ رہے گا؟ مدارس ہی ہے، مدارس نہیں رکھا ہے۔ پیچھے 1400 سال میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں نا، 1400 سال پہ غور کریں نا، کس نے دین یہاں تک پہنچایا ہے؟ یہاں تک، اس مسجد تک دین کس نے پہنچایا ہے؟ تاجروں نے، سیاستدانوں نے، کاروباریوں نے، ڈاکٹروں نے، کس نے پہنچایا ہے؟ علماء نے پہنچایا ہے نا۔ تو جب 1400 سال علماء نے پہنچایا ہے، اب قیامت کے کنارے تک بھی علماء ہی اس دین کو لے جائیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کے محافظ۔ رب کہتا ہے ہم محافظ ہیں، دین کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کا ذریعہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ کون سا ہے؟ مدارس۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں ایک حدیث پڑھا کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر عبادت نہ ہونے دے، یا اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا۔ حضور کی دعا ہے۔ اب ذریعہ کون ہے؟ وہاں جا کے کوئی دعا مانگنے لگے، حضور کی قبر پہ سجدہ کرنے لگے تو کبھی آگ گرتی ہے کہ اس کو آگ سے جلا دے، اس پر بم گرتا ہے۔ کون سا طبقہ ہے جو آگے کھڑا ہے؟ وہ علماء ہی کھڑے ہیں نا، یا شرطہ یا پولیس کے ذمہ دار کھڑے ہیں جو کہتے ہیں یہاں سجدہ نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ ذریعہ وہ لوگ ہیں، دین محفوظ ہے، ذریعہ علماء ہے، حفاظ ہے، قرآن۔ تو پھر میں کہتا ہوں قرآن کی اس آیت میں ذکر علماء کا ہے، جن کے ذریعے قرآن حدیث محفوظ ہے اور رہے گا۔ یہی وہ طبقہ ہے، ان کی پہلی حیثیت ہے، ان کو اولاد سے اولیت حاصل ہے۔ وہ کون سا جہاد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے شریعت کو، دین کو؟ جہاد کون سا تھا؟ 13 سال حضور کی زندگی مکی ہے، 10 سال زندگی مدنی ہے۔ مدینے میں بدر ہوا، مدینے میں احد ہوا، مدینے میں خندق ہوا، مدینے میں رہ کے تبوک کے سفر ہوئے، یہ سارا کچھ مدینے میں ہوا۔ 13 سال جو جہاد ہوا، وجہ جس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے، بڑا جہاد، وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ آواز کر رہے ہیں، گلے میں کپڑا ڈالا جا رہا ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، گلی میں لٹایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، طیب میں پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد کبیر جس کو قرآن نے کہا، جو رسول اللہ نے 13 سال کیا۔ واز کرنا، مدرسہ کھولنا، چلانا، آگے بڑھانا، علماء بنانا، اور علماء سے واز کا، دعوت کا، تبلیغ کا، شریعت کا کام لینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ قرآن نے اس کو جہاد کا ایک حصہ قتال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاد باللسان علماء کا ہے۔ پڑھیے فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے لکھا ہے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اہل بدعت کی بدعات کا رد کیا جائے، شرک کو رد کرنا، بدعت کا رد کرنا۔ یہی حضور نے 13 سال مکہ مکرمہ میں کیا۔ آج وہ جہاد سے پہلے یہ جہاد ہو رہا ہے، اور مدارس کے ذریعے ہو رہا ہے، دین پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک، وہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہے، فرماتی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں فاطمہ اگر آپ کے ہاتھ پہ چھالے پڑے، میرے کندھوں پہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کے نشانات پڑ گئے۔ فرمایا پھر؟
فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، آپ جائیں نبی علیہ السلام سے عرض کریں غلام عنایت فرما دیں۔ ایک غلام مل جائے گا، چکی پیس دیا کرے گا، پانی مشکیزہ بھر کے لا دیا کرے گا، آپ کی اور میری مشقت ختم ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا سیدنا علی کی ترغیب پر تشریف لے آئیں۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں رسول رحمت موجود نہیں، پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں؟ فرمایا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فاطمہ رسول اللہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا پھر میں واپس چلتی ہوں۔ فرمایا کیوں آئی ہو؟ فرمایا رسول اللہ سے عرض کرنا تھا کچھ۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا بغیر بیٹھے واپس چلی گئی، تھوڑی دیر گزری رسول اللہ تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا کا آنے کا ساری صورتحال بیان فرمائی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب میں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ پھر میں بیٹھتا نہیں، پہلے فاطمہ کے گھر سے ہو آتا ہوں، کیا مسئلہ ہے میری بیٹی فاطمہ کو؟ رسول اللہ تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا اور علی صحیح البخاری کے اندر حدیث ایک چرپائی پر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ کو دیکھا تو شرم و حیا کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرمایا بیٹا بیٹھے رہو، ایک طرف سیدہ فاطمہ دوسری طرف سیدنا علی، درمیان میں رسول اللہ جا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کیوں آئی تھی؟ مجھے عائشہ نے بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشکی جناب چکی پیس کے چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، اور سیدنا علی مشکیزہ پانی کا پار سے بھر کے لاتے ہیں، مدینہ سے کئی میل دور پانی لاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ نشانات پڑ گئے، ایک غلام دے دیجئے، ایک غلام دے دیجئے تاکہ ہمارے یہ مشقت اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی ہمارے لیے سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا فاطمہ مدینہ کے اندر میرے مسجد نبوی کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں ان کو کھانے کو ملتا نہیں، اور بیٹی کو غلام دے دوں، وہ کھانے کا تو ملتا نہیں طلباء کو، اور تجھے غلام دے دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا فاطمہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے درویش پھر خیش ہے، سوچ بدلیے، فکر بدلیے۔ ذرا مائیں بہنیں بیٹیاں اور بھائی اور دوست اور بزرگ سنیں، اگر ایک مٹھ جس پہ گزشتہ جمعے بات کی تھی، آج بھی مائیں بہنیں اسی روش پر آ جائیں جس پہ ہمارے آبا و اجداد نے ایک مٹھ آٹے کی الگ کر دے روزانہ، میں دیکھتا ہوں مدارس کیسے چلتے، کیسے رکاوٹیں ہوتی۔ ان بیٹوں کو بیٹا سمجھیں، ان بھائیوں کو بھائی سمجھیں، یہ آپ کے محلے کے خیر کا مرکز ہے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ کہ آپ کبھی تلاش کرتے تھے کوئی صف پر کوئی حافظ ہمیں مل جائے قرآن سنانے کے لیے، کہاں وہ دور مقام حیات کی اس مسجد کا کہ حافظ مل جائے قرآن سنانے۔ پھر ہم داڑھی دیکھتے تھے، داڑھی یدی پوری ہے یا نہیں، پھر پوری ہوندی سی رکھ دے سن، پوری نہیں سی ہوندی پیچھے ہٹا دیں سن، وہ تاریخ بھول گئی ہے آپ۔ کبھی وہ وقت تھا اور آج وہ وقت ہے کہ 150-200 کے قریب علماء اور حفاظ مقام حیات سے پڑھ کے پورے ملک میں قرآن سنا رہے ہوتے۔ کبھی وہ دور تھا، کبھی یہ دور تھا۔ ذرا تبدیلی پہ اس تبدیلی کو ذرا دیکھے نا۔ کبھی دور تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہاں میں جمعے والا دن تھا، 11 بجے ٹائم تھا تقریباً، میں مسجد کی صفائی کر رہا، چھوٹی مسجد تھی، صفائی کر رہا تھا، لیٹرینیں سین صاف کر رہا، جمعے کا دن تھا، جمعے سے خطبہ دینا پہلے صاف کر رہا۔ تو اللہ رحمت کرے، اللہ جنت میں درجات بلند کرے، حاجی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ میں صفائی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی خادم رکھ، کوئی خادم لے آئے تاکہ یہ کام تھوڑا سا کر دیا کرے، تھوڑی سی مشقت آپ کی کام ہو جائے۔ تو خادم کو لے آئے، تو مجھے یاد ہے حضرت عائشہ نے فرمایا 400 تنخواہ دیں گے اس کو، 400 تنخواہ دیں گے، کھانے کا انتظام آپ ہی کرے، یہاں کوئی محلے میں لگوا لے یا آپ انتظام کرے۔ اس وقت 400 اور کھانا اپنا کھائے۔ کبھی ایک شخص کے کھانے کے لیے محلے میں دینے والا 3 ٹائم کوئی نہیں تھا۔ کیا آج اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ 450 450 کے قریب 3 وقت کا کھانا ناشتہ یہاں طلباء کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ وہ کام ہے جس پر اپنے لیے ذرا انشراح صدر ہو، سینہ کھلے آپ کا۔ یہی وہ لوگ، یہ بھی ایک سازش ہے
جس طرح پہلی سازش تھی نا کہ جو تنخواہ لیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ہے اب نیا چند سالوں سے شروع ہوا ہے پورے ملک میں کہ زکوٰۃ مدارس پر نہیں لگتی. یہ بھی ان پراپوگنڈوں میں سے پراپوگنڈ ہے. کیا فقراء پر نہیں لگتی؟ تو فقراء تو ہیں یہاں. یتامہ پر نہیں لگتی؟ پوچھئے یتیم یہاں موجود ہے. مساکین پہ نہیں لگتی؟ مساکین تو یہاں موجود ہے. مسافروں پہ نہیں لگتی؟ یہ تو مسافر ہے. جو اللہ کی راہ میں روک دیے جائیں کیا ان پر نہیں لگتی؟ یہ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. مجھے بتاؤ زکوٰۃ کے صدقات کے مصارف کا کون سا مصرف ہے جو یہاں نہیں ہے؟ زبان سے اچکے ہوئے جملے الفاظ سنے ہوئے زبانوں سے چڑھانا اور بولی جانا اور آیات و الہی اور اہل خیر کا مذاق اڑاتے جانا آسان ہے. کر کے دکھانا، چلانا، بڑھانا، مانگنا اور پھر ان پر خرچ کرنا یہ ایک معنی رکھتا ہے. یہ خیر کی یونیورسٹی ہے، یہ خیر کی چھونی ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. باقی الفاظ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.